بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی صحت کے حوالے سے ایک بار پھر تشویشناک صورتحال سامنے آ چکی ہے، اور اس بار جو صورتحال کھل کر سامنے آئی ہے یہ سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کیے گئے فرینڈ آف دی کورٹ سلمان صفدر کی رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ نے جہاں عمران خان کی حالت زار کھل کر بتائی ہے، وہیں حکومت کی جانب سے بھی جو رویہ رکھا گیا ہے ایک قیدی کے ساتھ، سابق وزیر اعظم کے ساتھ، اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھایا ہے۔ انصاف کی اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، قیدی بے شک ہوں لیکن ان کے بھی بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں۔ ان تمام تر معاملات پر ریاست کی ذمہ داریوں پر سوالیہ نشان اٹھایا ہے، ساتھ ہی ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے خود چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر، جن کے کہنے پر یہ رپورٹ آئی، ان کے کہنے پر ہی سپریم کورٹ کی جانب کے حکم پر ہی سلمان صفدر کو فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کر کے تو عمران خان کے سیل تک مکمل رسائی دی گئی۔ اس کے بعد جو رپورٹ آئی اس پر چیف جسٹس کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے، کہا گیا کہ سہولیات بڑی اچھی ہیں، حکومت بڑا اچھا خیال رکھ رہی ہے، تمام سے صورتحال پر کس طرح سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے، اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ دوسری جانب ایک اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ کیا سلمان صفدر کی یہ رپورٹ خالص ان کی اپنی رائے ہے یا پھر ان کو بھی استعمال کیا گیا ہے، مزید کچھ ڈیل بھی آگے متوقع ہے، کیا یہ اسی کی طرف راہ ہموار کی جا رہی ہے، عمران خان کی منتقلی کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں، تمام صورتحال پر آج بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی خبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ سلمان صفدر کی جانب سے عدالت میں جمع کروائی گئی عمران خان کی حالت زار کے حوالے سے رپورٹ ہے۔ عمران خان سے ملاقات کی سپریم کورٹ نے ان کو حکم دیا تھا، کہا تھا کہ عمران خان سے ان کے سیل کے اندر جا کے ملاقات کی جائے۔ اٹارنی جنرل کو ہدایت کی تھی کہ مکمل طور پر ان کو سہولیات فراہم کریں اور ان کو مکمل سپورٹ فراہم کی جائے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے۔ سلمان صفدر کو بھی کہا تھا کہ عمران خان کے سیل کا جائزہ لیں اچھے طریقے سے اور عمران خان سے ملاقات کریں، تفصیلی ملاقات، ان کو اگر وہاں تک جانے نہ دیا جائے یا رسائی میں رکاوٹ ڈالی جائے تو سپریم کورٹ کو آگاہ کریں۔ تو بظاہر مکمل سپورٹ کے ساتھ سلمان صفدر کو اڈیالہ جیل بھیجا گیا تھا۔ 3 گھنٹے سے طویل ملاقات ہے جو بتائی جا رہی ہے، جو سلمان صفدر اور عمران خان کی ہوتی رہی، اور اس کے بعد تاہم جب سلمان صفدر باہر آئے اڈیالہ جیل سے تو میڈیا کو جو تاثر ملا اور خود علیمہ خان سلمان اکرم راجہ کو جو تاثر ملا وہ یہ تھا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، اور ان سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے، جس پر انہوں نے ہاں میں جواب دیا تھا، تو تاثر یہی ملا اور میڈیا کو بھی یہی محسوس ہوا کہ عمران خان کی صحت جو ہے اب ٹھیک ہے اور وہ بہتر صورتحال میں ہے۔ تاہم گزشتہ روز جب وہ سلمان صفدر سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ جمع کروانے آئے تو اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے خاص طور پر بات کی، بھی واضح کیا کہ وہ عام طور پہ میڈیا انٹریکشن کو اس صورتحال میں اوائڈ کرتے ہیں، لیکن اب ان کا بات کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ میں نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے۔ تو اس بیان کو لے کے کل سے ہی مختلف ابہام اور ان کے اوپر جو مختلف قسم کی آرات تھیں وہ گردش کر رہی تھیں۔ صورتحال جو تھی پھر ایک بار تشویشناک دکھائی دے رہی تھی کہ شاید کوئی کچھ ہوا ہے ایسا کہ سلمان صفدر نے جہاں پہلے اوکے کی رپورٹ دی، ایک تاثر دیا کہ سب ٹھیک ہے، عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، اب وہ اپنی بات جو ہے اس پر یو ٹرن لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم آج جب سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے رپورٹ کے کچھ حصے پڑھ کے سنائے اور پھر اس پہ چیف جسٹس نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا، جس طرح سے انہوں نے ریمارکس دیے، سب کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے۔ جو رپورٹ ہے پہلے اس کی کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے جو سلمان صفدر کی رپورٹ ہے اس کے اندر کہا گیا کہ عمران خان کے سیل میں موجود ٹی وی فعال نہیں ہے، اور اس حوالے سے سفارش کی گئی کہ فعال ٹی وی کی عدم موجودگی میں کتابوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کتابوں کی فراہمی سے کوئی سیکیورٹی کا خدشہ بھی پیدا نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کو وکلا سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، وکلا سے ملاقات کے بغیر شفاف ٹرائل کا بنیادی حق بھی متاثر ہو رہا ہے، عدالت وکلا سے ملاقات کے معاملے پر مداخلت کرے۔ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کے اہل خانہ کے ساتھ بلا تعطل ملاقاتیں کروائی جائیں، عمران خان کے سیل میں مچھروں اور حشرات کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اب یہ وہ رویہ ہے جو حکومت کا ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ رکھا گیا ہے جو قید میں ہیں۔ اب قیدی بھی انسان ہی ہوتے ہیں یقیناً، اور ان کے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، تو یہ وہ ریاست یہ اس طرح سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ آپ کو کوئی بھی ہو، چاہے عام انسان ہو یا سابق وزیر اعظم ہو، ان کو سیاسی اختلافات آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ذاتی نہیں بنانا چاہیے کہ یہاں بظاہر حکومت کی عمران خان سے اب کوئی ذاتی دشمنی محسوس ہو رہی ہے اس سیاسی معاملے سے ہٹ کے، کہ ان کے سیل کے اندر، اور یہ رپورٹ کس کی ہے؟ فرینڈ آف دی کورٹ سلمان صفدر کی رپورٹ ہے، جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے سیل میں مچھروں اور حشرات کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ یعنی اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ عمران خان کس طرح کے ماحول کے اندر وہ رہ رہے ہیں۔ رائٹ نا ان کی ایج بتائی جا رہی ہے 73 کے اراؤنڈ، تو 73 کے ایج کے اندر ایک شخص کو آپ اس طرح کی قید تنہائی میں رکھ رہے ہیں جہاں اس کے پاس مچھر ہیں، حشرات ہیں،
تو پھر صحت کی کون سی گارنٹی باقی رہ جاتی ہے؟ پھر یہ کہنا کہ صحت کی سہولیات موجود ہیں یا ڈاکٹروں کی کوئی ٹیم موجود ہے، یہ سب سیکنڈری باتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا رپورٹ کے اندر کہ ان کے سیل کے اندر ریفریجریٹر جیسی بنیادی ضرورت بھی نہیں ہے تو وہ بھی فراہم کی جائے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کی عدالتی معاون سے ملاقات میں آنکھ کے معاملے پر بھی پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے، اور ساتھ میں جو ہولناک انکشافات مزید ہیں وہ یہ کہ عمران خان نے بتایا کہ 3 ماہ سے ان کی آنکھ کی بیماری کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ عمران خان نے بتایا کہ اکتوبر 2025 تک دونوں آنکھوں کی بینائی 6/6 تھی۔ اس کے بعد مسلسل دھندلاہٹ اور دھند کی سی شکایت ان کو سامنے آنے لگی۔ عمران خان کے مطابق بار بار اس وقت جیل سپرنٹینڈنٹ کو اطلاع دی، اور عمران خان کے مطابق جیل حکام کی جانب سے ان کی شکایت کے ازالے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ عمران خان کو اپنی دائیں آنکھ کی بینائی اچانک اور مکمل طور پہ ختم ہونے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ بینائی مکمل طور پہ ختم بھی ہو چکی تھی، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ختم ہو چکی تھی۔ رمز اسپتال کے ماہر چشم ڈاکٹر محمد عارف کو معائنہ کرنے کے لیے بلایا گیا، اور پھر عمران خان کی آنکھ کے اندر بلڈ کلاٹ کی تشخیص ہوئی، جس کے باعث شدید نقصان ہوا۔ یہ وہ صحت کی صورتحال ہے جس کو حکومت کہہ رہی تھی کہ سب اچھا ہے اور سب ٹھیک ہے۔ عمران خان نے پھر رپورٹ کے اندر بھی بتایا گیا کہ عمران خان نے بتایا کہ علاج کے باوجود ان کی دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اس وقت سامنے کھڑے شخص کو بھی وہ مکمل طور پہ نہیں اب اس آنکھ سے دیکھ سکتے۔ اور ایک یہ بھی بات اس رپورٹ کے اندر ہے کہ جب عمران خان سے سلمان صفدر بات چیت کر رہے تھے تو عمران خان کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا، جسے وہ صاف کر رہے تھے۔ عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ 2 سال سے ان کے دانتوں کا معائنہ بھی نہیں کروایا گیا۔ عمران خان نے بتایا کہ ان کی عمر کے مطابق باقاعدگی سے ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی نہیں کرائے جا رہے۔ مزید رپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیل میں عمران خان کو بروقت طبی سہولتیں نہیں دی گئیں، آنکھ میں خون جمنے سے شدید نقصان ہوا ہے۔ ملاقات کے دوران بھی عمران خان کی آنکھ سے پانی آ رہا تھا۔ 5 ماہ سے عمران خان کو وکلا سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ فیملی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے۔ جیل میں تنہائی کے باعث ذہنی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ گرمی اور مچھروں سے نیند متاثر ہوئی، سیل میں فریج نہ ہونے سے فوڈ پوائزننگ کی شکایت بھی ہوئی۔ عمران خان نے ذاتی ڈاکٹر کو رسائی نہ دینے کی بھی شکایت کی ہے۔ 2 سال سے زائد کا عرصہ قید تنہائی میں گزارنے کی بھی شکایت کی۔ جیل حکام کو فوری طبی اقدامات کی سفارش کی جاتی ہے۔ یہ سلمان صفدر رپورٹ میں اب اپنی سفارشات دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ کتابوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی جائے، اور عمران خان کو منصفانہ قانونی ٹرائل فراہم کیا جائے۔ بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات بھی کرائی جائے۔ تو بیٹوں سے جہاں تک بات کرانے کی بات ہے تو اس کے اوپر تو سپریم کورٹ نے آج ہی آرڈر کر دیا کہ 16 فروری سے کب بیٹوں سے ان کی ٹیلی فون پر بات بھی کرائی جائے۔ ساتھ ہی جو انتہائی تکلیف دہ قسم کے جو انکشافات سامنے آئے، حکومت کے ریاست کے رویے پر سوال اٹھائے اس رپورٹ نے۔ لیکن اس کے بعد جو چیف جسٹس نے اس رپورٹ کے بعد ایک تاثر دیا تھا کھلی عدالت میں، اور کہا کہ رپورٹ جو ہے حکومت کو بھی سراہتے ہیں کہ وہ بہترین سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ یہ تھی وہ بہترین سہولیات۔ کیا خود کل کو چیف جسٹس اگر کسی معاملے پر جیل ان کو جانا پڑ جاتے ہیں ان کے کسی فیملی ممبر کو، تو کیا وہ یہ سب اپنے لیے دیکھنا چاہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ سلمان صفدر کی رپورٹ میں واضح ہے کہ عمران خان کے سیل کے اندر مچھر بھی موجود ہیں، اشرات بھی ہیں، فریج نہیں ہے، گرمی ہے، جو صورتحال جتنی بدترین کسی کے لیے بنائی جا سکتی ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کا تو نام و نشان بھی اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ ابھی ایک بزرگ عمر کے شخص کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے۔ قید تنہائی ان کے لیے ایک الگ معاملہ ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ ذہنی اذیت ہے۔ دوسری طرف بنیادی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں تو وکلا سے رسائی، کہاں ان کے 300 سے زائد مقدمات کے اندر صرف سلمان صفدر ہی ان کے وکیل ہیں۔ قانونی محاذ ان کا الگ کھلا ہوا ہے، لیکن وکیلوں سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، فیملی سے ملاقاتیں بند ہیں، اور اب معلوم ہو گیا، کھل کے آ گیا سامنے کہ طبی سہولیات تو ہیں ہی نہیں۔ کہا جاتا تھا حکومت کی جانب سے بار بار کہ ان کو 5 ڈاکٹروں کی ٹیم ہر وقت الیارہ جیل میں ان کا معائنہ کرتی ہے، تو وہ سب تو اس میں ہوا ہو گیا، ساری باتیں اب دعوے محض جھوٹے دعوے بن کے رہ گئے ہیں۔ تاہم اب دوسری جانب ایک اور خبریں بھی کچھ مزید انکشافات گردش کر رہے ہیں کہ کیا سلمان صفدر کی یہ رپورٹ اتنی آزادی کے ساتھ جو انہوں نے دے دی ہے، اتنی کھل کر اس میں انکشافات دیے اس طرح کے، کیا یہ ان کی اپنی ذاتی رپورٹ ہے؟ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا ان کو اس وقت میں استعمال کیا گیا ہے؟ بظاہر عمران خان کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے اتنے طویل عرصے کی قید کاٹنے کے بعد، ورنہ اس ملک کے اندر جو رواج ہے کہ عام طور پہ نواز شریف ہوں یا آصف علی زرداری، سیاستدان کچھ نہ کچھ عرصہ قید گزار کے یا کچھ دن ہی گزار کے، زیادہ سے زیادہ کچھ مہینے گزار کے پھر ڈیل کی طرف آ جاتے ہیں۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس گرنے کی کہانی بھی سب کو معلوم ہے، جس کو خود نون لیگی وزراء بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ فیک رپورٹ تھی۔ اور اب صورتحال عمران خان کی طرف جب آئی
تو مسلسل قید تنہائی بھی کاٹی، ہر طرح کی اذیت جیل میں کاٹ چکے ہیں، لیکن اب تک بھی ڈیل نہیں کر سکی، نہیں کی، مانے نہیں، لچک نہیں دکھائی، سختیاں بھی برداشت کیں۔ تو کیا اب ڈیل کا راستہ اس طریقے سے بنایا جائے گا کہ واقعی ان کے اندر میڈیکل ایشوز اب خود سے بنا کر کے، واقعی جب وہ کہہ رہے تھے ان کی آنکھ کے اندر تکلیف ہے تو اس وقت نہیں اس کو سیریس لیا گیا، اور اب جب دکھایا گیا ان کے وکیل کو ملوایا گیا، وہ بھی ایک فرینڈ آف دی کورٹ کے طور پر، عدالت کے نمائندے کے طور پر ملوایا گیا، تب اس تمام کے انکشافات سامنے آئے کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی محض 15% رہ گئی ہے۔ تو کس قدر ان کی صحت خراب ہے، تمام صورتحال سامنے آ گئی ہے۔ تو ظاہر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جلد از جلد عمران خان کی جو رہائی ہے یا پھر منتقلی، کچھ نہ کچھ اس معاملے پر آگے بڑی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے۔ اور جہاں تک میڈیکل ایشوز کی بات ہے تو وہ تو اب حقیقت میں بننے لگے ہیں، جہاں نواز شریف کے معاملے پر رپورٹس بنانی پڑنی تھیں، جہاں پر اصل رپورٹ ہیں اور پیشنٹ کی حالت بھی اصل میں ہی خراب ہو چکی ہے، بینائی کا معاملہ سنجیدہ بنیادوں پر خراب ہو چکا ہے، اور آگے اس کو علاج کے لیے دیکھنا یہ کہ 15% جس آنکھ کی بینائی رہ گئی ہے اس کا ٹریٹمنٹ یہاں پر مکمل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، یا ٹریٹمنٹ کے نام پر ان کو باہر بھیجنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تمام تر تفصیلات، تمام تر معاملات کے اوپر کئی